السلام علیکم عابد صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہو میرے بھائی؟ علامہ صاحب ٹھیک ٹھاک ہو؟ خیر خیریت؟ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے. تھینک یو سر. اللہ آپ کو عزت دے, اللہ آپ کو سلامتی دے. جی عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آپ سے کچھ بات کرنا ہے. جی سر بولیں. کیا آپ اچھا یہ کہاں سے کال فرمایا آپ نے عابد صاحب؟ کہ زندگی عمر کتنا ہے، علی کا عمر کتنا ہے؟ آپ نے کال کہاں سے کیا ہے؟ جی میں پشاور سے. کام کیا کرتے ہیں؟ میں جی بس آپ سے کام سے کیا کام ہے، بس جو سوالات میرے وہ جواب ہے نا. تو مجھے پتہ ہونا چاہیے کہ میں کس سے گفتگو کر رہا ہوں. آپ کام کیا کرتے ہیں؟ ہم تو بس مدرسہ چلاتا ہے. مدرسہ مولوی ہیں؟ اچھا اچھا, مولوی ہیں مدرسے کے, مدرس ہیں. ہاں استاد ہیں مدرسے کے. ٹھیک ہے جی. اب آپ مدرس آ گئے بھائی. کس مدرسے میں آپ ہیں؟ کس مدرسے کو چلاتے ہیں؟ ہم دیوبند میں ہے جی. دیوبند تو ہندوستان میں. آپ کس مدرسے میں ہیں بھائی؟ ہم پشاور میں ہے. کس مدرسے میں ہیں بھائی؟ پشاور میں دیوبند مدرسہ ہے. مفتی ندیم کو جانتے ہو گے؟ اچھا, پشاور میں کوئی مدرسے کا نام بھی دیوبند رکھا ہے تم لوگوں نے؟ مدرسے کا نام ہی دیوبند ہے؟ نہیں. اچھا ابو بکر مسجد. ابو بکر مدرسے کا نام, مسجد کا نام ابو بکر ہے. مدرسے کا کیا نام ہے بھائی؟ 100 مرتبہ مدرسے کا نام. اچھا نہیں, بس اس کا نام ابھی نہیں رکھا ہے, وہ بعد میں رکھے گا. کیسا مدرسہ اس کا نام ہی نہیں ہے؟ یہ مذاق کر رہا ہے. اچھی بات ہے. چلے بھائی آپ کو مجھے نہیں معلوم, مجھے نہیں لگتا کہ کوئی مولوی ہے. یہ لگتا مجھے نہیں معلوم, کیونکہ اس کے جواب ایسے ہے نا مزاحیہ ڈرامہ. تیرا انداز نہیں ہے, آپ کا انداز گفتگو علماء جیسا نہیں لگ رہا. میں آپ کو عالم کے طور پر کیسے سیریس لیں؟ کبھی کہتا میں دیوبند میں پڑھاتا ہوں, کبھی کہتا کہ مدرسے کا نام نہیں رکھا. اچھا سوال کیا بھائی؟ اچھا عمر رضی اللہ عنہ کی عمر کتنا ہے؟ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی عمر کتنا ہے؟ مولا علی. جب عمر کا قتل ہوا ہے تو اس کا عمر 60 سے زیادہ تھا. ٹھیک ہے نا. تو امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کا عمر شریف اس وقت کوئی مجھے لگتا ہے کوئی 40 سے اوپر تھا اس وقت. امیر المؤمنین علیہ السلام کا 40-45 سے اوپر تھا. 42-45 سے شروع ہوا امیر المؤمنین علیہ السلام کا عمر شریف. جی. اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز اس ٹائم یا اذان ہے, عمر نے اس ٹائم ایمان نہیں لیا تھا نا, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دعا کیا تو یا اللہ, یا ابو جہل کو نیک ہدایت دے, یا عمر کو نیک ہدایت دے دے, جب اس پر یہ دین آگے بچ جائے. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ تو اس ٹائم پیدا ہوا تھا یا نہیں تھا؟ آپ کو اتنا نہیں معلوم؟ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام بعثت سے پہلے ان کی ولادت ہے. نہیں, جب اس نے جب وہ تو محمد کے عمر جو ابو جہل نے اعلان کیا تھا نا, جب کہہ رہے میں 100 اونٹ دوں گا, کسی نے میرے کو محمد کا سر لے کر آیا تو میں 100 اونٹ دوں گا, تو اس کو بات بہت پھیل گئی اس عرب میں. جو عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں اس کان میں پہنچ گئی, تو عمر رضی اللہ عنہ فوراً ابو جہل کے محل میں آ گئے. ابو جہل کو بولے 100 اونٹ میرے کو دے دے اگر میں آپ کو محمد. بھائی ادھر جوک سنانے کا جگہ نہیں ہے بھائی. ادھر جوک آ جاتا ہے, ادھر ہمیں جوک سناتا ہے, لطیفے سناتا ہے. لطیفے ادھر جس بس میں آپ کنڈکٹر ہے نا, ادھر لوگوں کو سنایا کرو. جی سر. ہلو جناب, السلام علیکم. بات کریں بھائی, کیا بات کرنا چاہتے ہیں؟ وعلیکم السلام. سر میرے کچھ کوسچنز تھے آپ سے. کہاں سے کال کیا باسط صاحب آپ نے؟ جی سر. جی میں کہہ رہا ہوں کہ میرے کچھ کوسچنز ہیں. کہاں سے کال کیا بھائی؟ کہاں سے کال فرمایا آپ نے؟ لاہور. کام کیا کرتے ہیں؟ پاکستان. پروفیشن کیا آپ کی؟ میں سر ایک اسکول میں جاب کرتا ہوں. سوال کیا بولیں سر؟ میرے سوال یہ تھے کہ اگر حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافر تھے, ٹھیک ہے, تو حضرت علی نے ان کے پیچھے کھڑے ہو کے نماز کیوں ادا کی؟ تو نہیں پڑھی ہے نا. نہیں پڑھی ہے بھائی. پہلے نماز پڑھنا ثابت کرو. سر آپ یہ ثابت کر دیں کہ انہوں نے نماز نہیں پڑھی. ہم جب ہمارے مذہب میں ہے کہ فاسق کے پیچھے نماز نہیں ہوتی, کافر کے پیچھے نماز نہیں ہوتی, یہی کافی ہمارے لیے. اور اطہار علیہ الصلوۃ اور نفی کے لیے دلیل نہیں لایا جاتا. دلیل لایا جاتا ہے اس بات کے لیے. نفی کے لیے سر اگر دلیل نہیں لایا جاتا تو دیکھیں کہ اگر حضرت امام حسین نے یزید کے خلاف آپ کوئی نمونہ دکھائیں نا, آپ کوئی نمونہ دکھائیں کہ امیر المومنین علیہ السلام نے ان کے پیچھے نماز پڑھی ہے, یہ اس کے لیے دلیل لایا جاتا ہے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ہندوستان نہیں گئے, اس کو کہاں سے ثابت کریں گے؟ یہ ثابت نہیں ہو سکتا. اگر وہ تاریخ میں یہ نہیں ہے کہ وہ کبھی ہندوستان گئے ہیں, یہ اس کی دلیل ہے. تاریخ میں ایسے کوئی مثال نہیں ملتا کہ وہ ہندوستان گئے ہوں. ایسا دلیل مستقل طور پر لائیں کہ وہ کبھی ہندوستان نہیں گئے. اس کے یہ کیسے ثابت کریں؟ کیونکہ ان کے اسفار ہم دیکھتے ہیں نا, اسفار دیکھتے ہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے جو سفریں ہیں, اس میں ہندوستان کا ذکر نہیں ہے.
اگر وہ کبھی ہندوستان آئے ہوتے تو ہم کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہندوستان. ابھی آپ امیر المومنین علیہ السلام کہتے ہیں کہ انہوں نے ابوبکر عمر کے پیچھے نماز پڑھی ہے. دلیل دکھاؤ نا. نافی کے لیے منفی کے لیے دلیل نہیں لایا جاتا, اس بات کے لیے دلیل لایا جاتا ہے. سر میں دلیل دینے لگا ہوں آپ کو. جی بولیں. میری دلیل سن لینا کائنڈلی, میری دلیل تو سنیں. اوکے سن لیں دلیلیں, مزہ آیا دلیل. حضرت امام حسین علیہ السلام نے, آپ نے یزید کی بیعت کیوں نہیں کی؟ دلیل آپ بتا رہے ہیں کہ ابوبکر کے پیچھے نماز پڑھی, عمر کے پیچھے نماز پڑھی ہے. دلیل دے دے بتائیے بھائی اپنا. وہ میری بات سنیں نا, میں دلیل نہیں دینے لگوں آپ کو, آپ میری بات تو سن لیں. وہ کفر اسلام کی جنگ تو نہیں تھی, ٹھیک ہے, اسی طرح نا وہ کفر اسلام کی جنگ نہیں تھی سر. بالکل بدترین کفر کی جنگ تھی, بدترین کفر اور بہترین اسلام. منافق کے خلاف بدترین کفر اور بہترین اسلام کی جنگ تھی. بس بھائی آپ جائیں, اللہ آپ کو جزائے خیر دے, اللہ آپ کو جزائے خیر دے. دماغ نہ کپائیں ادھر لوگوں کا. دلیل تو ہے نہیں تیرے پاس کہ ان کے پیچھے نماز پڑھی ہے. وہاں سے چلے گئے کربلا. السلام علیکم ملک صاحب. ملک صاحب بولیں. السلام علیکم, خیریت سے ہیں آپ؟ مائکروفون اپنا کھول دیں ملک صاحب. جی بھائی میں نے کھول دیا. جی السلام علیکم, اب کھول دیا. خیریت سے ہیں؟ وعلیکم السلام, کیا حال ہے بھائی جان؟ خیریت ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو سلام کیجیے, اللہ تعالیٰ آپ کو عزت دے. تھینک یو سر. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی خوش رکھے, سلامت رکھے. بھائی بس یہ سمجھ لے کہ ہم برادرانہ ہی ڈیبیٹ کرتے ہیں, ٹھیک ہے, نہ ہمارے دل میں کوئی کسی کے لیے بغض ہے, ہم کسی سے بغض رکھتے ہیں, ٹھیک ہے بھائی. جی جی, آپ بھی ماشاء اللہ تھوڑا سا ہائپر ہو جاتے ہیں, چلے کوئی بات نہیں, ہو جاتا ہے بندے کو. مذہب کے معاملے میں تھوڑا سا ریجڈ بھی ہونا چاہیے, ٹھیک ہے. بس ایک دو کوشچن تھے بھائی, اگر آپ تم کر دیں تو مہربانی ہے, کوئی ایشو نہیں ہے. ویسے بھی ہم برادرانہ زندگی تو گزار ہی رہے ہیں. بس آپ نے اس دن فرمایا تھا کہ جو صحابہ کرام کی جو نا خلافت ہے یہ بدعت ہے. جی ٹھیک ہے, تو میں سمجھ نہیں رہا تھا کہ بدعت نئی چیز ہوتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میں ایک پہلے بتاؤں, خدا کی قسم پوری 5 وقت کا نمازی بھی نہیں ہوں, ٹھیک ہے, جمعہ بھی کبھی کبھار پڑھتا ہوں, ٹھیک ہے. ڈبیٹ ذرا تھوڑے سے شوق سے مجھے شوق ہے سننے کا, ٹھیک ہے. اسی لیے آپ یہ ذرا ذہن میں رکھیے گا کہ آپ کا کسی عالم سے واسطہ نہیں, ٹھیک ہے. یعنی کام عام فہم آدمی سے آپ کا واسطہ, ٹھیک ہے, نہ کوئی حدیث کا وہ سنی ہے ضرور ہے, اس کے ترجمے کا پتہ ہے, لیکن میرے پاس وہ نہیں وسائل ہے کہ مجھے یاد ہو یا میں یہ میں وہ بدعت کے معاملے میں تھوڑے سے رہنمائی چاہ رہا تھا کہ وہ کیسے آپ سے تو فرمانے ہر نئی چیز جو ہے نا بدعت ہے, ہر دین میں جو بھی داخل کی جائے. خلافت راشدہ آپ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا محمد جاری ہوگی, آپ چلے امام بھی کسی کو ایک کو کنسیڈر کر لیں تو بدعت کیسے ہوگی؟ یہ اس کی وجہ یہ ہے, دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کو اپنا جانشین نہیں بنایا. نہیں فرمایا کہ میرے بعد امام ابو بکر ہے, میرے بعد خلیفہ ابو بکر ہے, میرے بعد میرے مسند پہ بیٹھنے والا آپ کا امام جو ہے ابو بکر. لیکن ابو بکر نے اپنے آپ کو خلیفہ کہلوایا, لوگوں سے بیعت بھی لیا, ٹھیک ہے نا. اسی کو بدعت کہتے ہیں. ہاں اسی کو بدعت کہتے ہیں. اللہ کے حکم سے نہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے نہیں ہے اس کی خلافت, اسی لیے بدعت ہے. یعنی ایک نئی چیز آپ سمجھ رہے ہیں کہ ایک نئی چیز داخل ہو گئی ہے, ایک چیز جس کا حکم اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیا ہے بھائی, وہ اس کو بدعت کہتے ہیں, اس کو بدعت کہتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اچھا اس کو ٹھیک ہے, چلے آپ اس کو ایک سمجھنے کے لیے بدعت ہی مان لیتے ہیں, ٹھیک ہے. تو کیا ہم جو سمجھتے ہیں کہ جو 5 خلیفہ ہے ہمارے, کیا یہ 5 بدعت میں آ جائیں گے؟ آپ کے سب خلفاء ان کی خلافت بدعت ہے, سوائے امیر المؤمنین علیہ السلام کی, ان کی خلافت اللہ کی طرف سے, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. اہل بیت علیہ السلام کی خلافت اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف, اللہ نے ان کو خلیفہ بنایا. اور آپ لوگوں کے جو خلفاء ہیں ان کی خلافت ہے بدعت ہیں. جی ہاں, نہیں وہ جو آپ کہہ رہے ہیں یہاں تو دیکھیں ایک چیز چل رہی ہے, بدعت ہوتی ہے, پہلے ایک سے شروع ہوتی ہے, پھر دوسرے سے شروع ہوتی ہے, پھر وہ بڑھتی سیدھی 2. بالکل. آپ پہلے سے بدعت شروع کر رہے ہیں اور چوتھے پہ جا کے اللہ تعالیٰ معافی دے. وہ چوتھا نہیں ہے نا, وہ چوتھا نہیں ہے, وہ چوتھا نہیں, وہ اول ہے. میں آپ کے دوست کر رہا ہوں, آپ کی بات کو دوست کر رہا ہوں, بس میرا سوال سمجھنا کہ میں کہہ رہا ہوں کہ 3 تک تو بدعت ہے, آگے سے یو ٹرن کیسے ہو سکتا ہے؟ دیکھو لاجیکل, اس لیے کہ وہ چوتھا نہیں ہے نا بھائی. آپ اپنا کا سوال ہی غلط ہے, آپ کا پرسپشن پری سپوزیشن ہی غلط ہے. وہ چوتھے نہیں ہے, جس کو اللہ نے پہلا خلیفہ بنایا اس کو چوتھا کیوں ہے؟ یہ عقیدہ ہی باطل ہے نا قرآن و سنت کے خلاف. جس کو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جانشین بنایا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا علی خلیفتی من بعدی, علی علیہ الصلوۃ والسلام میرے بعد میرے خلیفہ ہیں. میں آپ کو دکھا دیتا ہوں بھائی, آپ کی خدمت میں حدیث دکھاؤں. ایک منٹ بھائی, کتاب السنہ لأبی بکر, حدیث سے میری بات آپ دلائل سے بتا دیں تو کافی ہے. احمد ابن عامر بن ابی عاصم, متوفا سنہ 287, جزء اول, چاپ دار السمیعی للنشر, ملاحظہ کریں. حدیث نمبر 1222, یہ صفحہ نمبر ہے, صفحہ نمبر 799, صفحہ نمبر 799, اور اللہ آپ کو بلا کرے یہاں پر یہ 1222 ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ علی علیہ السلام, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی علیہ السلام سے کہا انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انک لست نبیا, یہ ہے کہ آپ نبی نہیں ہے, وانت خلیفتی فی کل مؤمن من بعدی,
اشیاء نمبر 1 اسناد و حسن، آپ میرے خلیفہ ہیں ہر مومن پر میرے بعد. تو یہ کیسے؟ نمبر 4 ہے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خلیفہ بنایا، میرے بعد آپ خلیفہ ہیں، یہ خلیفہ نمبر 1 ہے، اور یہ نمبر 4 نہیں ہے، اور اس کی خلافت بدعت نہیں ہے، اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے. سمجھ میں آئی نا بات آپ کو؟ سمجھ آئی بات بھائی آپ کو؟ ہاں جی. تو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو چوتھا خلیفہ پہلے خلیفے کی کیسے بیعت کر، جو پہلا ہو وہ تو نہیں کر سکتا، بالکل نہیں کر سکتا، اور کیا بھی نہیں ہے، یہ تو کر بھی نہیں سکتا، کیا بھی نہیں ہے بھائی، نہیں کیا بیعت نہیں کیا، نہیں کیا. اچھا. یہ ویسے حیران کن بات ہے کہ پہلے بیعت نہیں کی انہوں نے. تو دکھاؤ نا بیعت کو دکھاؤ. دیکھ آپ کے علماء ادھر آتے ہیں یہی کہتے ہیں بیعت کی دنیا کو جھوٹ سے بھر دیا. اور بھائی دکھاؤ کہاں بیعت کیا. اس کا مطلب انہوں نے بیعت نہیں کی. اللہ آپ کو جزائے خیر. مالک صاحب آپ ہمارے پروگراموں کو دیکھ کیا کریں، اس میں بہت سارا مواد ہے، لگتا ہے کہ آپ نے پروگرام ہمارے کوئی نہیں دیکھے، بہت سارا آپ کو ابھی دیکھیں، آپ ہمارے یوٹیوب چینل پہ فیس بک پہ جا کے پروگرام بہت زیادہ ہیں، اس کے تکراروں کو دیکھیں، علماء کے ساتھ ہماری باتیں ہیں، ہم حدیث دکھاتے ہیں، ان کو دیکھ لیں، پھر آپ کو نا جب کچھ باتوں کا پتہ چل جائے نا پھر آ کے در کال کریں. اللہ آپ کو جزائے خیر، اللہ آپ کو سلامتی دے. ہاں میں آپ کا خادم.